اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بحث گزری تھی کہ اسم کو پہچاننے کا طریقہ، فعل کو پہچاننے کا طریقہ، اور اسم اور فعل کی علامت اگر موجود نہ ہو تو اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اسم اور فعل کی علامات نہ ہوں تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ آج ہے کہ عربی زبان میں تمام کلمات دو قسم پر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی عربی زبان کے کلمات ہیں وہ دو ہی قسم پر ہوں گے، یا معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے، ٹھیک، یا معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اور اسی طرح افعال میں فعل ماضی، امر حاضر اور فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث کے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہیں۔ یا جمع مؤنث یا نون تاکید کا کوئی بھی صیغہ ہو وہ سب کیا ہے؟ مبنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آج بتائیں گے کہ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں اور اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، ٹھیک، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، یہ دونوں تعریف بیان کریں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں متمکن کی 8 قسمیں ہیں، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی زبان کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں۔ جتنے بھی کلمات عربی میں پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ کلمہ کوئی بھی ہو تو اس میں معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، ان دو حالتوں سے وہ کلمہ خالی نہیں ہوگا۔ معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ معرب ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے، جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدل جائے۔ جیسے اس کے بعد معرب میں جس چیز کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے، معرب میں جس چیز کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ معرب میں جس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ اور جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، یا جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ اور جس پر یہ تبدیلی واقع ہو، جس پر یہ تبدیلی واقع ہو اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اور اس پورے لفظ کو معمول کہتے ہیں، اس پورے لفظ کو معمول کہتے ہیں۔ ایک ہو گیا اعراب، ایک ہو گیا جو ہے محل اعراب، ایک ہو گیا پورا ملا کے کیا ہو جاتا ہے؟ معمول، ٹھیک۔ جیسے جاء زید، زید آیا، ٹھیک، رأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزید، میں زید کے قریب سے گزرا۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، پہلے سے جاء زید کی، اس میں جاء عامل ہے، جو جاء زید ہے اس میں جاء عامل ہے اور زید معرب ہے۔ زید معرب یعنی بدلتا رہتا ہے، ٹھیک، زید کیا ہے؟ معرب، معرب یعنی بدلتا رہتا ہے، معرب ہے۔ اور ضمہ، اور جو ضمہ ہے اعراب ہے، جو اس میں زید میں ضمہ واقع ہوا ہے، دال پر جو پیش آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعراب ہے۔ اور دال محل اعراب ہے، اور جو خود دال ہے وہ محل اعراب یعنی اعراب کی جگہ ہے، اعراب اوپر ہے اور اعراب کی جگہ کیا ہے؟ دال ہے، تو دال کیا ہے؟ دال محل اعراب ہے یعنی اعراب کی جگہ ہے۔ باقی دونوں مثالوں کو اس پر قیاس کریں، یعنی رأیتو زیدن، رأیتو میں فعل و فاعل، زیدن مفعول واقع ہوگا، اسی طریقے سے مررتو فعل و فاعل بے حرف جارہ، زیدن مجرور، ٹھیک، یہ آپ تطبیق کریے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ معرب ہے۔ معرب ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل مختلفہ سے بدل جائے، اسے معرب کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مبنی۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل مختلفہ کے آنے سے نہ بدلے، یعنی عوامل کے آنے سے جس کا آخر نہ بدلے اس کو مبنی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی حالت پر رہے، ٹھیک، کوئی بھی عامل آ جائے لیکن وہ کلمہ اگر نہیں بدل رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟
وہ مبنی ہے۔ جیسے جاء ھذا یہ آیا، رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا میں اس کے قریب سے گزرا۔ اس میں جاء عامل ہے، جاء ھذا میں، ٹھیک، اس میں جاء عامل ہے اور ھذا مبنی ہے۔ ھذا کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تینوں حالتوں میں اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک، جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یعنی تینوں حالتوں میں کیا ہے؟ اپنی ایک اصلی حالت پر باقی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ شعر ہے مبنی آباشد کے ماند برقرار، معرب آباشد کے گردد بار بار، ٹھیک۔ مبنی وہ ہے کہ جو ایک جگہ باقی رہتا ہے، مبنی وہ ہے کہ جو ایک حالت پر ایک جگہ باقی رہتا ہے۔ معرب وہ ہے کہ جو بار بار بدلتا رہتا ہے، معرب وہ ہے کہ جو بار بار بدلتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی مبنی ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور معرب وہ ہے کہ جس کا آخر، مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے نہ بدلے، مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے نہ بدلے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے، اسے معرب کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حروف، فعل، اسم یہ سب آپ نے سن لیا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ حروف کیا ہے؟ معرب ہیں یا مبنی ہے؟ فعل معرب ہیں یا مبنی ہے؟ اسم معرب ہیں یا مبنی ہے؟ یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں تمام حروف، جتنے بھی حروف آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اسی طرح افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے دو صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک۔ اور اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں آئیں گی، وہ بھی کیا ہیں؟ سب کے سب مبنی ہیں۔ تو مبنی کون ہے؟ تمام حروف مبنی ہیں۔ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث کے، چاہے نون تاکیدہ ملی ہو نون تاکید یا نہ ملی ہو، جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث کا نون، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ کیا رہے؟ مشابہت رکھے۔ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں، ٹھیک، جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مبنی اصل کیا ہے؟ مبنی اصل کتنے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں۔ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ فعل ماضی مبنی الاصل ہیں، امر حاضر معروف مبنی ہیں، ٹھیک، یعنی مبنی الاصل ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں تمام حروف، جتنے بھی حروف کیا ہیں؟ وہ مبنی الاصل ہیں۔ کلام عرب میں معرب صرف 2 چیزیں ہیں۔ کلام عرب میں معرب صرف 2 چیزیں ہیں، کیا؟ فعل مضارع بشرط کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ فعل مضارع کا تمام صیغہ کیا ہے؟ معرب ہے، الا 2 صیغے۔ کون کون؟ وہ صیغے جو نون تاکید سے خالی ہیں یا وہ نون جمع مؤنث کا، ان دونوں کو ہٹا کے تمام کے تمام صیغے فعل مضارع کے کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ اسم متمکن بشرط کہ ترکیب میں واقع ہوں۔ اسم متمکن کیا ہو؟ اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہوں تو معرب ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی تعریف ہو گئی۔ اب اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جو اس میں وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے اس میں متمکن کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو آج کی بحث کیا ہے؟ اس میں کیا بتایا؟ معرب کی تعریف ہے، مبنی کی تعریف ہے، اور تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی
تمام کے تمام کیا ہے مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، فعل مضارع کے 2 صیغے نون جمع مؤنث اور نون تاکید یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد بتائے اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، اور مبنی الاصل کسے کہتے ہیں، مبنی الاصل کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی بیان۔ اب کہہ رہے ہیں تمرین، ان الفاظ میں معرب اور مبنی کو الگ کریں اور نیز مبنی الاصل بھی بتائیں۔ ٹھیک، کیا ہے؟ من، ضربا یضرب زیدن، نصرنا ینصرنا، با انا۔ اس میں ہمیں بتانا ہے کہ معرب کون ہے، مبنی کون ہے۔ من کیا ہے؟ حرف ہے، من حرف ہے تو کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ٹھیک، مبنی ہوگا اور اس کو مبنی الاصل بھی کہتے ہیں۔ ضربا کیا ہے؟ مبنی ہے، فعل ماضی ہے، اور کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے۔ تینوں بتانا ہے۔ ٹھیک، سمجھ کے تینوں بتانا ہے۔ اضرب زیدن، اضرب کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ زیدن یہ کون سا صیغہ ہے؟ اضرب زیدن امر کا صیغہ، ہاں امر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک، زیدن کیا ہے؟ اب یہاں پہ معرب ہے، زیدن کیا ہے؟ معرب ہے۔ ٹھیک، نصرنا مبنی ہے، ینصرنا کون سا صیغہ؟ مبنی ہے، مبنی ہے نا، جمع کا صیغہ، چھٹا صیغہ مؤنث جمع۔ با حرف جارہ ہے جو مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، حرف ہے، انا بھی۔ پھر زیدن، قائمون، اضربنا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مضمرات ہیں، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اسماء افعال ہیں، اسماء اصوات ہیں، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ 8 اس میں غیر متمکن ہیں۔ آج صرف انشاءاللہ بحث اسی پہ ہوگی کہ مضمرات کسے کہتے ہیں۔ مضمرات یعنی ضمیریں، مضمرات یعنی ضمیریں۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، جیسے انا میں ایک مرد یا عورت، ضربتو میں تا۔ ٹھیک، یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر۔ میں نے مارا، یا خاص میرے لیے، ضربنی میں۔ ٹھیک، ضربنی میں کیا ہے؟ یا ہے، ضربنی میں یا ہے، مجھے اس نے مارا، لی میرے لیے۔ ٹھیک، یہ سب کیا ہیں؟ مضمرات ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں، پانچوں کی مثال انہوں نے دے دی ہے۔ ٹھیک، پانچوں کی مثال انہوں نے دے دی ہے۔ کہہ رہے ہیں مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ مرفوع متصل ہوگا، مرفوع منفصل ہوگا، منصوب متصل ہوگا، منصوب منفصل ہوگا، یا مجرور متصل ہوگا۔ یہ 5 ضمیریں پائی جائیں گی۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ یہ 5 طرح کی ضمیریں ہوں گی۔ کہہ رہے ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں اور یوں کل تعداد 70 ہوتی ہیں۔ یعنی ہر ایک کے 14 صیغے ہیں تو کل ملا کے ضمیریں کتنی ہو گئیں؟ 70 ضمیریں۔ اب کہہ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کسے کہیں؟ یعنی فاعل کی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے، یعنی فاعل کی ضمیر ہو لیکن کس سے ملی ہوئی ہو؟ فعل سے ملی ہوئی ہو۔ جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل سے فاعل کی ضمیر کیا ہے؟ ساری کی ساری متصل ہیں۔ متصل ہیں کہ نہیں؟ ضربتو، ٹھیک، تو کیا ہے؟ انا۔ اب کہہ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ ٹھیک، ضمیر مرفوع متصل گزر گیا۔ اب کہہ رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی فاعل کی ضمیر جو فعل سے جدا ہو، فاعل کی ضمیر جو فعل سے الگ ہو، جدا ہو، اسے ضمیر مرفوع
منفصل کہتے ہیں، جیسے انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل سے جدا ہوتی ہیں، فعل سے الگ ہوتی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب ایسی ضمیر جو منصوب ہو اور متصل ہو، ٹھیک، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہو، جو اپنے عامل سے کیا ہو؟ ملی ہوئی ہو، جیسے ضربانی، ضربانا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ یہ کہہ رہے ہیں اس میں عامل کیا ہے؟ ضربہ ہے، ٹھیک، اور اس میں یہ کیا ہے؟ یہ اپنے عامل جو ضربہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے یہ ضمیر منصوب کیا ہے؟ متصل ہے عامل سے۔ اب کہہ رہے ہیں ضمیر منصوب منفصل، ایسی ضمیر منصوبی جو منفصل ہو یعنی جدا ہو، یعنی مفعول کی ضمیر جو فعل سے جدا ہو، یعنی مفعول کی ضمیر جو فعل سے جدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں، جیسے ایایا، ایانا، ایاکے، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ یہ تمام کی تمام جو ہے کیا ہے؟ فعل سے جدا ہیں، جیسے یا، جیسے یا، ٹھیک، اس کے بعد ایانا، جیسے انا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اپنے فعل سے جدا ہیں۔ ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل ایسی ضمیر جو مجرور ہو اور متصل ہو، یعنی ایسی ضمیر جو حرف جار کے ساتھ مل کر آئے، ایسی ضمیر جو حرف جار کے ساتھ مل کے آئے، جیسے لی، لام کیا ہے؟ حرف جار ہے، یہ ضمیر متصل ہے۔ لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ۔ یہ جو ہے مضمرات کی 5 قسمیں تھیں، اور کل ملا کے ضمیر 70 ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو لاسٹ میں بتایا ہے ضمیر مجرور متصل، صرف ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی ہیں، ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہوگی، اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کل انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔